اس کچے کے ڈاکو کو باقاعدہ طور پر جو ہمیشہ ملک میں آتا ہے ملک لوٹنے کے لیے، اور یہ پوری فیملی کا یہی پیشہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں گے اریسٹ کے تو احکامات نہیں دیے، بلکہ جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے لیے پورا لندن کے اندر بیٹھ کر ایک پلان بنایا گیا کہ عمران خان کو سائڈ پہ کیا جائے اور پھر ہم جائیں، پی ٹی اے کریش ہو اور پھر پی ٹی اے سائڈ پہ ہو، کوئی آگے سے جماعت نہ ہو، پھر ہم جائیں اور پھر جا کر ہمیں بادشاہت دی جائے۔ یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر اسپیشل جو ہے ان کے لیے ٹریٹمنٹ اور پورا کمرہ عدالت جو ہے وہ بھر گئے۔ جب عمران خان صاحب آتے تھے تو لوگوں کو مارا جاتا تھا، ڈنڈے مارے جاتے تھے، سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے جو ساتھ وکلاء ہوتے تھے ان کو نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ عدالت کے اندر موجود تھا جس کی سزا جو ہے ابھی بھی سسپینڈ نہیں ہوئی، سزا باقی ہے، وہ سزا یافتہ ہے، ابھی بھی اس کو پروٹیکٹیو 2 دن کی مزید ایکسٹینڈ کرنا یہ سیدھا سیدھا جو ہے انصاف کے اوپر تماچا ہے۔ چودھری صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آج بھی جب وہ منسٹر انکلیو سے نکلے تو ان کے ساتھ 2 درجن سے زائد گاڑیوں کا قافلہ تھا، تو پروٹوکول سے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو باقاعدہ جو ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اسپیشلی کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں کورٹ سے اور اس کے باوجود ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ریسیو کیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کچے کے ڈاکو کو باقاعدہ طور پر جو ہمیشہ ملک میں آتا ہے ملک لوٹنے کے لیے، اور یہ پوری فیملی کا یہی پیشہ ہے کہ آنا ہے، بادشاہت کرنی ہے، پیسے بنانے ہیں اور پیسے بنا کر پھر باہر چلے جانا ہے، اور جب دیکھیں گے کہ پھر آگے گراؤنڈ صاف ہے، جو ان کی اپوزٹ پارٹی کے لوگ ہیں وہ آگے سے ہٹ گئے ہیں تو پھر یہ آئیں گے۔ تو یہ ان کا پروسیس ہے۔ عدالت نے جب کہہ دیا کہ اشتہاری ہیں، ان کی جو اپیلیں ہیں خارج ہو گئیں، اور جو یہ 4 ہفتے کی گارنٹی دے کر گئے تھے اور اس کے اوپر یہ پورا نہیں اترے، تو جب پورا نہیں اترے تو کس قانون کے تحت یہ وہاں پر رہے؟ اور اگر وہاں پر رہتے ہیں، اشتہاری ہوتے ہیں، تو کس قانون کے تحت انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا جب یہ دوسرے ملک جو ہیں پورے یورپ میں پھرتے ہیں اور ہر کنٹری میں یہ ٹریول کرتے ہیں؟ کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے ورکرز جا کر مل رہے ہیں وہاں پر، آپ دیکھ لیں کہ لنڈن میں جا کر ان کا بھائی جو ہے وہ شہباز شریف وہ ملا ہے اور بطور وزیر اعظم ملا ہے، یعنی کہ انہیں شرم نہیں آ رہی کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ فوراً احکامات جاری کریں، بے شک ان کا بھائی ہو۔ انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ان کا حق بنتا تھا کہ فوراً جو ہے وہ انہیں اریسٹ کیا جاتا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اریسٹ کے تو احکامات نہیں دیے، بلکہ جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے لیے پورا لندن کے اندر بیٹھ کر ایک پلان بنایا گیا کہ عمران خان کو سائڈ پہ کیا جائے اور پھر ہم جائیں، پی ٹی اے کریش ہو اور پھر پی ٹی اے سائڈ پہ ہو، کوئی آگے سے جماعت نہ ہو، پھر ہم جائیں اور پھر جا کر ہمیں بادشاہت دی جائے۔ تو اس کے اوپر سہولت کاری کا 216 کا پی پی سی جو ہے اس کا پرچہ درج ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی اشتہاری کو پناہ دینے کے بعد پوری انہوں نے بھرپور معاونت کی اور بغیر کسی قانون کو فالو کیے ان کو بیل دے دی گئی، اٹارنی کے ذریعے وہ دائر ہوئی جو کہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر باہر بیٹھ کے انہیں یہاں پر سزا دیکھیں، وہ سزا یافتہ ہیں، ان کی سزا کیسے جو ہے وہ سٹیٹس کیسے چینج ہو گیا؟ ایک انڈر ٹرائل کے لیے پروٹیکٹیو بیل جو ہے ہو جاتی ہے، لیکن سزا یافتہ ایک بندہ جیل سے گیا اور اس نے سیدھا جیل آنا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 15-20 جلسے کرنے ہیں یا وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑنا ہے تو لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے، کیا ایسا ممکن تھا؟ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی، ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت کے بعد انہیں نئے مقدمے میں گرفتار، ان کی ضمانت ہوگی تو پھر نکلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں اور وہاں سے باہر چلے گئے ہیں۔ عدالت نے صرف انہیں یہ کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور سیدھا جیل جانا ہے، عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ آتے پھر پروٹیکٹیو بیل دی جائے گی اور آپ باہر جیل سے آ کر کریں گے، کسی قانون کے تحت وہ جلسے نہیں کر سکتے تھے۔ پورا ریاستی پروٹوکول دیا گیا، سی سی پی او نے سلوٹ مارے، آپ نے دیکھا گاڑیاں آج بھی مری اور کدھر کدھر یہاں پر منسٹر انکلیو میں جا رہے۔ ہائی کورٹ میں آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر اسپیشل جو ہے ان کے لیے ٹریٹمنٹ اور پورا کمرہ عدالت جو ہے وہ بھر گئے۔ جب عمران خان صاحب آتے تھے تو لوگوں کو مارا جاتا تھا، ڈنڈے مارے جاتے تھے، سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے جو ساتھ وکلاء ہوتے تھے ان کو نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اور آج کمرہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت سیکیورٹی کے انتظامات اچھے نہیں کرنے چاہیے تھے، انتظامات کرنے چاہیے تھے، لیکن جو ہم لسٹ دیتے تھے اس کے مطابق لسٹ فالو جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ لمیٹڈ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ آج ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر جو پولیس کے ایک افسر ہیں وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی اور ہر بندے کو گھسا دی ہے۔ تو اس طرح سے سہولت کاری دی جا رہی ہے اس بندے کو جو اس وقت بھی عدالت کے اندر موجود تھا، جس کی سزا جو ہے ابھی بھی سسپینڈ نہیں ہوئی، سزا باقی ہے، وہ سزا یافتہ ہے، ابھی بھی اس کو پروٹیکٹیو 2 دن کی مزید ایکسٹینڈ کرنا یہ
सीधा सीधा जो है इंसाफ के ऊपर तमाचा है। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब इमरान खान के हवाले से सवाल किए गए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, और उन्होंने एग्जांपल ऐसे की कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, 2018 में क्या हुआ था, जनूबी पंजाब सूबे के नाम से एक महाज बनाया गया था, तो उन्होंने ऐसा सेट करने की कोशिश की कि इससे पहले भी मिसालें होती रही हैं। अगर किसी सियासी जमात को या किसी शख्स को अदालत से सज़ा होती है तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब को कहीं सज़ा होने जा रही है और बाकी के लिए माहौल खुला हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जिस तरह से ट्रायल इन कैमरा जेल के अंदर छुपा कर और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हर ऑर्डर गैर कानूनी, हर ऑर्डर गैर आईनी है, क्योंकि ओपन ट्रायल होना चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, लोगों की एक्सेस होनी चाहिए, साफ़ियों की एक्सेस होनी चाहिए, और ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज ही नहीं हो सकता था। उस बात को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए हुए, बजाय ये कि ये बात डिसाइड हो कि ये अदालत सुन भी सकती है, ये मुकदमा चल भी सकता है या नहीं, या ज़मानत के ऊपर आर्गूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, वो फैसले महफूज हैं, और दूसरी तरफ 27 तारीख के लिए गवाहों को देखें। ये सेम तोशाखाना केस की तरह, जो जैसा आप कह रहे थे कि जी मैं दिलावर नहीं हूँ, दिलेर हूँ, और वो दिलेरी के साथ उनसे भी ज़्यादा स्पीड में ये ट्रायल, उसमें तो फिर भी 2-4 महीने लग गए थे पहले स्टार्ट के अंदर, लेकिन जब जो ही फ़र्द जुर्म जो है वो आपको पता है कि 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया, तो 10 तारीख को फ़र्द जुर्म लगा दिया था, और उसकी रीज़न ये थी कि ये उठा कर लगाना चाहते थे। ज़ख्मी थे खान साहब, ये नहीं कि कितने बेखौफ हैं, और आज ये कहते हैं कि आपको तरस नहीं आता नवाज़ शरीफ के ऊपर। देखें, तरस उन्होंने हमारे मुल्क का पैसा लूटा, खून चूसा लोगों के। देखें, उनके दौर में ज़्यादतियाँ हुई, लोगों के घरों में छापे लगे, अभी भी जब 16 महीने हुकूमत रही है तो क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो जो यहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर जो है वाक़या हुआ, उस वक्त वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के जवान जो शहीद हुए, किसी के वो जो है वो वालिद नहीं थे, किसी की बहनें नहीं थी, तो उसके ऊपर कोई नहीं है। जब आपको अपनी तकलीफ़ होती है तो फिर आपके आंसू भी आते हैं और फिर सारा कुछ होता है। हम ये नहीं कहते कि हम आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आपको चाहिए था कि आपको अल्लाह ताला ने इस मुल्क का सरबराह बनाया, मनसब दिया, आप फैसले करते, कानून के मुताबिक करते। आज अवाम आपके साथ खड़ी होती है, आज अवाम आपको क्यों गालियाँ निकाल रही है? सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से। आपने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, आपने बाकायदा तौर पर जो है हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है जो भारत के अंदर, मुंबई के अंदर जो है हमले हुए थे, उनमें ये मुलव्वस थे। आपने जो है वो ताकतों के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर एक आइनी वज़ीर आज़म को हटाया, और उसकी हुकूमत जो है अदम एतमाद के ज़रिए आपने देखा कि किस तरह से बाहर से धमकी मिली, और उस धमकी को अमेरिका की जो है हुक्म के ऊपर जो है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। जो इमरान खान को कहते थे कि वो अमरीकी और इसराइली जो है वो एजेंट है, ये खुद एजेंट है, और उसे साबित इन्होंने कर दिया है कि बाहर से एक मैसेज के ऊपर ये हमारी औकात है कि हमने अपने बंदे को अंदर भी डाल दिया, FIR भी दर्ज कर दिया। डोंट वरी, फूड पांडा संभाल लेगा।